ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الرسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شرك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أصدق الصادقين سيد المتقين، چشم گوش بزارت پیدا کن سلام. اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. آمین. سامعین محتشم، آج کے درس کا موضوع ہے تعارف حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ہستی جن کی صحابیت کی گواہی خود اللہ نے قرآن میں دی ہے، وہ ہستی جن کو لقب صدیق اللہ نے عطا کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے لوگوں کے سامنے اس کا اعلان کروایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت پر وہ اتنا عظیم احسان رب کا، امت پر اللہ عز و جل کا کرم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں کہ آپ نے جس طرح ختم نبوت کے مشن کو سنبھالا، اس وقت جب امت کے لیے سب سے بڑا صدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ظاہری تھا، آپ نے امت کی کشتی کو اس وقت سنبھالا اور لوگوں کے متزلزل عقائد کو بھی سنبھالا. ابوبکر صدیق وہ ہستی کے جنہوں نے قرآن کو جمع کروایا، وہ ہستی کے جنہوں نے سرکار کی نہ صرف ناموس پر پہرا دیا، سرکار کی نبوت پر بھی پہرا دیا. وہ ہستی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر بھی ندیم تھے،
رفقا تھے، جاننے والے تھے، لیکن حضرت ابوبکر وہ ہستی تھے کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کر دیا، جس کی گواہی آقا نے خود ارشاد فرمائی کہ جس شخص نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دے دیا۔ ابوبکر تیرے احسانوں کا بدلہ قیامت کے دن اللہ بھی تجھے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اصل نام عبداللہ تھا۔ عتیق بھی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کا نام عتیق تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کا نام عبدالقعبہ تھا۔ اللہ عز و جل نے پیدائش سے لے کر آپ کے وصال تک نہ صرف آپ کو شرک کی پلیدی سے محفوظ رکھا، بلکہ اللہ نے آپ کو جھوٹ سے بھی محفوظ رکھا، بدنگاہی سے محفوظ رکھا۔ اللہ عز و جل نے آپ کے دل کو اتنا صاف کیا، اتنا ستھرا کیا، اتنا چمکدار و آئینہ بن گیا کہ آپ کے دل میں اگر کسی کا خیال آتا تھا تو اللہ کے بعد اللہ کے رسول کا آتا تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ ہستی جس نے دین کی خاطر نہ صرف اپنے مال کو خرچ کیا بلکہ اپنی اولاد، اپنے والدین کو بھی خرچ کیا۔ اس بات کو دیکھا گیا آقا کے عشق میں اس قدر گرفتار، اس قدر غرق تھے آقا کے عشق میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری دنیا میں سے مجھے خوشبو بڑی پسند ہے، مجھے اپنی امہات، اپنی ازواج کی طرف اعلان کرنا بڑا پسند ہے۔ تمہاری دنیا میں سے مجھے خوشبو بڑی پسند، اپنی ازواج کی طرف رغبت رکھنا یہ پسند۔ تو حضرت ابوبکر نے عرض کیا تھا آپ کو ہماری دنیا میں سے یہ چیزیں پسند ہیں، مجھے بھی، مجھ ابوبکر کو بھی اپنی دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ ابوبکر کو کون سی؟ عرض کیا تھا النظر الی وجہک، آپ کے چہرے کی زیارت کرنا سب سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ارشاد فرمایا، عرض کی کہ آقا میرا ضمیر، میرا دل چاہتا ہے کہ مال جتنا بھی میرا ہو وہ خرچ آپ کے قدموں پر کر دوں۔ سبحان۔ اور عرض کی آقا تیسری چیز تو یہ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ ہو جائے۔ سبحان۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ آقا نے دعا کی رحم اللہ ابا بکر، اللہ عز و جل میرے ابو بکر پر رحم فرمائے، اس نے اپنی بیٹی کو میرے نکاح میں دیا۔ اور بیٹی بھی کون؟ کہ جن کی تصویر ایک جنتی ریشمی رومال پر بندھا کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کی گئی کہ آقا یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کی زوجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے ساتھ آپ کی محبت، آقا نے بہت سی جگہوں پر آپ کا تعارف خود کروایا کہ ابوبکر کون؟ فرمایا ابوبکر فی الجنہ، ابوبکر کون ہے؟ ابوبکر جنتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جنتیوں کو جنت کے مختلف دروازوں سے آواز آئے گی۔ کسی کو روزہ کے دروازے سے، باب ریان سے آواز آئے گی کہ اے روزہ دار تو میرے ذریعے داخل جنت ہو جا۔ کسی کو زکات کے دروازے سے آواز آئے گی، صدقے کے باب صدقہ سے، کسی کو کس دروازے سے، کسی کو کس دروازے سے۔ ابوبکر تو وہ ہے کہ جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی کہ ابوبکر تو ہمارے ذریعے جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔
تمنا ہے، ہر بندے کا، ہر مومن کا دل چاہتا ہے کہ اللہ عز و جل اسے جنت عطا کرے، جنت کی نعمتیں عطا کرے۔ بندے کے دل میں جنت کی جب نعمتوں کا سنتا ہے، اس کی خوبصورتی کا سنتا ہے، رب کے انعامات کا سنتا ہے، تو مومن کا دل چاہتا ہے کہ اللہ عز و جل یہ نعمتیں، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ فضل اللہ اسے عطا کرے۔ سبحان ابو بکر تو وہ واحد بندہ ہے، جنت یہ چاہتی ہے کہ اللہ ابو بکر تو مجھے عطا فرما کرے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق جنہوں نے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، وصال تک، بلکہ وصال کے بعد بھی آقا نے اپنی قبر انور کے ساتھ آپ کو جگہ عطا فرمائی، بلکہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت، ایک روایت کا مفہوم ہے، آقا نے ارشاد فرمایا میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین پر ہیں۔ آقا کون سے؟ فرمایا آسمانوں پر جبریل ہے، میکائیل ہے، اور زمین پر ابو بکر ہے اور عمر ہے۔ ایک مرتبہ کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے، دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق تھے اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق تھے۔ آقا نے دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور پھر چلتے چلتے آقا نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، جیسے میں اپنے کاشانہ اقدس سے باہر آیا، میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر اور دوسرا ہاتھ عمر کے کندھے پر ہے۔ قیامت کے دن جب ہم اپنی قبروں سے نکلیں گے، اپنے روزوں سے نکلیں گے، اسی طرح قبر انور سے نکلتے وقت میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر ہوگا اور دوسرا ہاتھ عمر کے کندھے پر ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ ہستی کیا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں پر ہر شے نچھاور کرتے، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنے والد، عشق میں اس قدر غرق تھے اور آقا کے حوالے سے اس قدر سخت تھے، کسی کی جرأت نہ ہوتی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات کرے۔ ایک مرتبہ آپ کے والد حضرت ابو قحافہ، جن کا اصل نام عثمان تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب وہ مسلمان نہیں ہو گئے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات کی تو باپ کے اوپر تھپڑ دے گا۔ وہ شکایت لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دوست ابو بکر نے مجھے تھپڑ مارا ہے، تو باپ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو طلب کیا، پوچھا ابو بکر تم نے یہ کام کیا؟ اس نے آقا کیا، میں نے تجھے تھپڑ مارا ہے۔ آقا جو بات اس نے آپ کے حوالے سے کی نا، میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں اس کے سر کو تن سے جدا کر دیتا۔ مجھے اس وقت یہ بات نظر نہیں آیا، مجھے کوئی رشتہ نظر نہیں آیا، مجھے بس یہی نظر آیا کہ اس نے آپ کو برا بنا کہا، یہ میرا باپ نہیں ہو سکتا، یہ دین کا اور آپ کا دشمن ہے۔ سرکار نے پھر ارشاد فرمایا ابو بکر وہ تیرا باپ ہے۔ گویا کہ وہ نگاہ دیکھ رہی تھی ابو بکر پریشان نہ ہو، ایک وقت آئے گا جو نور اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، اللہ وہ نور تیرے باپ کے سینے میں بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر وہ ہستی جن کے والد صحابی، جو خود صحابی، جن کی اولاد صحابی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حوالے سے اجماع ہے اس بات پر کہ آپ نے ظہور اسلام سے پہلے بھی کبھی شرک نہیں کیا، آپ بتوں کے مخالف تھے، آپ جھوٹ نہیں بولتے تھے، آپ کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے، کسی کا حق نہیں مانتے تھے، مکہ پہ آپ کی بڑی عزت تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سفر و حضر میں سرکار کے ساتھ رہتے تھے اور آقا
کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کثرت سے اگر کسی کے گھر جاتے تھے تو وہ حضرت ابوبکر کے گھر جاتے تھے، اور حضرت ابوبکر کا احترام کتنا. ایک مرتبہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما بلکہ کہیں جا رہے تھے، ساتھ حضرت ابوبکر تھے، ساتھ حضرت ابو درداء تھے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم حضرت صدیق اکبر سے ایک تھوڑا سا آگے ہوا. آقا نے ارشاد فرمایا ابو درداء پیچھے اس شخص سے آگے مت بڑھ کہ اس شخص سے بہتر آج تک کسی پر سورج طلوع نہیں ہوا. انبیاء کے بعد گویا اللہ نے کسی کو مقام عطا کیا ہے تو میرے ابو بکر کو عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان. یعنی اس سے قدم آگے نہ بڑھا. حضرت ابو بکر صدیق کے احترام کا سبب خود آقا ارشاد فرماتے ہیں. وہ ہستی کہ جن کو ہم صدیق اکبر کہتے ہیں. حضرت علی سے سوال ہوا کہ علی یہ ابو بکر کو صدیق کیوں کہتے ہیں؟ کہا تجھے نہیں پتا کہ یہ لقب آسمان سے اللہ نے عطا فرمایا ہے اور سرکار کی زبان سے جاری کروایا ہے. سبحان اللہ سبحان. حضرت علی کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آقا معراج کی رات چل گئے، ایسے مقام تک پہنچے جو لامکان تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے گھبراہٹ سی ہوئی. اس میں بھی حکمتیں تھیں، اور یہ گھبراہٹ کا طاری ہونا اس بات کی علامت تھی کہ آقا دل کے ساتھ، جاگتی آنکھوں کے ساتھ، جسم کے ساتھ آقا کو اللہ نے معراج جسمانی عطا کی. کیونکہ اگر صرف روح کا معاملہ ہوتا تو روح کو گھبراہٹ نہیں ہوتی. اس طرح یہ خیر ہے کہ رہنا چاہیے. آقا جب لامکان میں گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے دہشت ہوئی. جب دہشت ہوئی تو آواز آئی کیف یا محمد ان ربک یصلی. محمد ٹھہریے، آپ کا رب درود پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان. آقا ارشاد فرماتے ہیں اس وحشت کی گھڑی میں جب میرا دل گھبرا رہا تھا، اگر میرے قلب کو اللہ نے تسکین عطا کی تو وہ آواز کوئی اور نہیں، وہ ابو بکر کی آواز. سبحان اللہ سبحان. صدیق اکبر کی آواز میں یہ ندا آئی کہ یا محمد، محمد ٹھہریے صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربک یصلی، آپ کا رب درود پڑھ رہا ہے. رب نماز پڑھنے سے بولا، اسی نماز سے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ درود پڑھ رہا ہے. اللہ سمجھے درود پڑھ رہا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ، حضرت ابو بکر صدیق وہ عظیم ہستی کہ جس نے بچپن میں، بڑھاپے میں، جوانی میں، سفر و حضر، جہاں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی ضرورت پڑی، مدد کی ضرورت پڑی دینی معاملات میں، حضرت ابو بکر صدیق کو سب سے آگے پایا. آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو سب سے زیادہ جس مال نے مجھے نفع دیا، فائدہ دیا، وہ میرے ابو بکر کا مال ہے. بتا رہا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے حوالے سے ایک روایت ایسی بھی ہے کہ صدیق آپ کو کہتے اس لیے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں پر گئے، لامکان میں گئے، رب کا دیدار کیا، واپس آئے تو صدیق اکبر جو ہے وہ کہیں گئے ہوئے تھے. گھر سے نکلے بلکہ واپس جب آئے تو سامنے ابو جہل تھا. اس نے کہا ابو بکر کیا تم یقین کر سکتے ہو کہ ایک شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس میں بھی گیا، میں آسمانوں پر گیا، جنت و دوزخ کو دیکھا ہے، جو بھی معاملات، آسمانوں پر گیا، ساتوں پھر میں واپس بھی آ گیا. تو کیا تمہارا ذہن مانتا ہے اس بات کو
کہ ایک بندہ راتوں رات جائے بھی بیت المقدس، کہاں مکہ اور کہاں بیت المقدس، اور پھر وہاں سے آسمانوں پر جائے اور پھر سیر بھی کرے اور واپس بھی آ جائے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ایسا ممکن نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا وہ جو تمہارے صاحب ہے نا، جن کا نام محمد ہے، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر سرکار نے یہ کہا ہے تو پھر جھوٹ نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ۔ پھر جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فنا فی رسول کے اس منصب پر فائز تھے، عشق میں اس قدر آگے تھے۔ لوگ کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جا، ہم بھی دعا کرتے ہیں صحابہ اولیاء ہر ایک کی تمنا یہ کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا آقا کے پاس وحی دے کر، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آقا یہ ابوبکر صدیق ہیں، اللہ انہیں سلام ارشاد فرما رہا ہے، ان سے پوچھئے رب کہتا ہے کہ ابوبکر تو مجھ سے راضی ہے، تو مجھ سے راضی ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رو پڑے اور عرض کیا، آقا میں کون ہوتا ہوں رب سے ناراض ہونے والا، میں اللہ سے راضی ہوں، اللہ سے راضی ہوں، اللہ سے راضی ہوں۔ دنیا رب کی رضا، رب سے راضی ہونے کی خواہش دعائیں کرے، اور اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کو یہ مقام عطا کرے کہ وہی بھیجے، اور ابوبکر پر خیالات اور دل کی بات پوچھا کہ اللہ خوب جانتا ہے، پھر بھی مقام صدیق اکبر بتلانے کے لیے اللہ عز و جل حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے، سرکار کی زبان سے نکلوائے کہ ابوبکر تو اللہ سے راضی ہے یا نہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ ہستی جب دل کی رات آقا نے کسی اور کو ساتھ نہیں لیا، صدیق اکبر کو ساتھ لیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم کو کندھوں پر اٹھایا اور غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں قیام کیا، ایسی جگہ قیام کیا جہاں پر آپ دونوں کے سوا کوئی اور نہیں تھا، ہاں رب کی رحمت آپ کے ساتھ تھی۔ وہ 3 دن اور 3 راتیں جو آپ نے غار میں گزاری، وہ انوار و تجلیات اللہ نے آپ کو عطا کی کہ کسی صحابی کو وہ انوار و تجلیات نہ ملے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی بار آپ نے سنا کہ آپ اندر گئے، کپڑوں کو پاڑا، سراخ کو بند کیا، سنتے ہیں ایک جگہ پر سوراخ رہ گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایڑی آگے رکھ دی، یہ بھی سنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی گود میں آقا آرام فرما رہے تھے، سرکار دو عالم آپ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، آپ کو سامنے ڈسا، پھر ڈسا، ایڑی جو ہے وہ سلا کے آگے سامنے بار بار جب ڈسا، چمٹی ڈس ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، سامنے ڈسا تو تکلیف بہت شدت کی تھی، لیکن جنبش نہیں دی، حرکت نہیں دی، ران ہو کہ آقا کہیں بیدار نہ ہو جائے، سرکار کے آرام میں خلل نہ آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شدت درد کی وجہ سے آپ کے آنسو نکلے اور آقا کے گالوں پر ٹپک گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابوبکر رو رہے ہو، کیا ہوا؟ ایک انسانی فطرت ہے، مثلا یکدم کوئی معاملہ ہو، درد کی شدت یا گھبراہٹ کی شدت یا تکلیف کی شدت ہو، مثلا میں یہاں سے گروں، مجھے چوٹ آ جائے تو کوئی باہر سے بھونکتا ہوا ہے، شدید چوٹ لگی یا درد ہے
وہ دوڑتا ہوا پوچھے مجھے کیا ہوا، مجھ سے پوچھے کہ اب کیا ہوا، میرے منہ سے فوراً ہو سکتا ہے کہ میں گرا ہوں بڑی تکلیف. مطلب جس کو ہماری زبان میں ترا کہتے ہیں، یا یکدم جو ہے کوئی چوٹ لگنا یا حادثے کا پیش آنا، تو زبانیں کی زبان لڑکھڑا جاتا ہے. اور بعض اوقات غیر فطری طور پر، غیر شعوری طور پر منہ سے کچھ کلمات نکل جاتے ہیں کہ جو ٹھیک بھی نہیں بعض اوقات ہوتے. اور جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو بعض اوقات بندہ ادب کا قرینہ ہی بھول جاتا ہے. مطلب کتنے لوگوں کو آپ نے بیماروں کو دیکھا ہوگا جب تکلیف کی شدت ہوتی ہے تو انہیں یہ یاد نہیں رہتا کہ میرے دائیں بائیں میں بیٹھا ہوا ہے، بس انہیں اپنی درد تک ہوتا ہے کہ وہ کوئی کہتا ہے ہائے اللہ، اس طرح کے لفظ منہ سے نکالتے ہیں بس میں ہو گیا. لیکن حضرت ابوبکر کا حوصلہ دیکھیے، جب آقا نے پوچھا ابوبکر کیا ہوا تو تکلیف شدت سے عثمان بار بار ڈس رہا تھا. سرکار کی بارگاہ میں فوراً یہ نہیں کہا کہ آقا مجھے ڈنگ مارا سامنے میں ڈسا گیا نہیں، بلکہ عرض کی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جار یار، نعرہ حیدری یا علی، شان صدیق اکبر زندہ آباد. تو عرض کی آقا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، مجھے سانپ نے ڈسا. یعنی اتنی تکلیف کے عالم میں بھی آپ کی زبان جو ہے وہ لڑکھڑائی نہیں، بلکہ زبان سے پہلی بات نکلی ہے تو یہی نکلی ہے کہ آقا آپ کے آرام پر بھی، آپ کے قدموں پر بھی میرے والد بھی قربان، میری والدہ بھی قربان. سبحان اللہ. تو آپ نے جب سرکار کے قدموں میں نشان کر ایک بزرگ کے غالباً میں نے کشف المعجوب میں پڑھا، زکوٰۃ دو طرح کی، بزرگوں نے فرمایا کہ زکوٰۃ ایک مال کی ہوتی ہے، ایک جان کی ہوتی ہے. ایک مال کی ہوتی ہے، ایک جان کی ہوتی ہے. صدقہ ایک مال کا ہوتا ہے، ایک جان کا ہوتا ہے. مال کا ایسا نہیں، جان کیا؟ جان نچھاور. کے اوپر نے مال بھی نچھاور کیا اور غار ثور میں سرکار کے قدموں پر جان بھی نچھاور کیا. اور زبان سے کہہ رہے ہیں کہ آقا یہ نہیں کہ جان میرے والدین بھی آپ کے قدموں پر قربان. سبحان. غار میں جب نا آپ کو پیاس کی شدت ہوئی، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی آقا مجھے پیاس لگی، میں غار کے درمیان میں جاؤں. وہاں پر گئے تو آپ خود کہتے ہیں کہ پانی بڑا میٹھا تھا، بڑا سفید تھا، بڑھ کے ذرا ٹھنڈا تھا. پیا تو پیاس نہیں لگی. واپس آئے تو سرکار والوں سے کی بات کی آقا نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر وہ پانی کیسا تھا؟ عرض کیا آقا پانی بڑا لذیذ تھا، میٹھا تھا، ٹھنڈا تھا، سفید تھا، خوشبو والا تھا. حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے غار کی صفائی کر چکے تھے، نہیں سکتے تھے آپ میں نے بھی صفائی کی، مجھے تو وہاں پر چشموں کے پانی کا نظر نہیں آیا، لیکن یقین تھا کہ سرکار کی زبان سے نکلا ہے تو اللہ چشمہ بھی جاری فرما دے. سبحان اللہ. سبحان. جب غار کے درمیان سے وہ پانی پیا تو آقا نے جب پوچھا وہ پانی کیسا تھا، عرض کیا آقا پانی اس طرح کی صفات کا تھا، میٹھا تھا، خوشبودار تھا، سفید تھا اور ٹھنڈا تھا. ارشاد ہوا ابوبکر پتہ ہے وہ پانی کہاں سے آیا؟ عرض کیا آقا نہیں. فرمایا جب تجھے پیاس لگی نا میں نے تجھے کہا دریا میں جا، اللہ نے جنت کے فرشتے کو حکم دیا کہ جنت کی ایک نہر کا رخ غار ثور کی طرف کر. سبحان اللہ. ابوبکر پانی پینے آیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وقت گزارا نا غار ثور کے اندر، صحبت کا رنگ چڑھا، اتنا قرب ملا، اتنے راز سینے میں آئے. آقا کے قدموں کا صدقہ اللہ نے بہت سے انوار و تجلیات آپ کو عطا کی، اور صحبت کا رنگ اتنا چڑھا کہ جب آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو وہاں پر ایک گھاٹی کے قریب جو ہے وہ لوگ روزانہ مدینہ شریف سے نکل کر انتظار کرتے تھے کہ ابھی آقا آتے ہیں،
کبھی آتے مدینہ والوں کو بڑی شدت سے انتظار تھا آقا کی صحبت کا رنگ کتنا چڑھا جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم سے اس کو لے کر مکہ سے مدینہ کی حدود میں داخل ہوئے لوگ استقبال کے لیے کھڑے تھے انہیں یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ان میں سے محمد کون ہے حضرت ابو بکر صدیق کون ہے سبحان اللہ کہ چہرہ جو تھا وہ صدیق اکبر کا تھا جلوے سرکار کے نظر آ رہے اور وہ صحبت وہ لمحے وہ وقت جو سرکار کے ساتھ آپ کا غار سور میں گزرا حضرت عمر جیسی ہستی رب سے دعا کرتی تھی کہ مولا کاش میں ابو بکر کے سینے کا کوئی ایک بال ہی ہوتا سبحان اللہ دعا کرتے تھے کیا تمنا کرتے تھے کہ کاش میں ابو بکر کے سینے کا کوئی ایک بال ہی ہوتا عمر کون زبان سے بات نکالے تو زبان کی بات نکلی ہوئی اس بات کے مطابق اللہ اپنی قرآن کی وحی اتار دے سبحان عمر کون وہ ہستی کہ حضرت علی خواب میں سرکار کا دیدار کرے اور حضرت علی کے خواب میں سرکار کے دیدار کو حضرت عمر جاگتے ہوئے دے سبحان اللہ حضرت عمر کون وہ ہستی کہ آقا نے ارشاد فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا وہ ہستی حضرت عمر فاروق وہ ہستی کہ آقا نے ارشاد فرمایا سرکار کی بارگاہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی تو آسمان کے ستارے نظر آ رہے تھے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یہ آسمان کے جو ستارے ان کی تعداد کے برابر کسی کی دیکھنا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھی کہ شاید وہ میرے والد صاحب کا نام تھے آقا نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر اگر نیکیاں ہیں تو میرے عمر کی ہے سبحان اللہ اس میں عمر کی اور میرا عمر جو ہے یہ ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی وہ عمر کے سرکار نے ارشاد فرمایا جبرائیل عمر کے خصائل صفات تعریف کو بیان کر عرض کیا آقا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کے سردار آقا کے وزیر وہ واحد فرشتے جو 1,24,000 کم بیش جتنے پیغمبر آئے سب کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین حاضر ہوتے رہے حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہیں لے کر آنے والے جبرائیل علیہ السلام